اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین معظم، ایران اسرائیل تنازع آخر کیا ہے اور ایران اور اسرائیل کی شدید دشمنی کے کیا اسباب ہیں؟ پوری دنیا میں اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد ایران وہ دوسرا ملک تھا جس نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کیا تھا۔ اس وقت ایران میں شاہ ایران کی حکومت تھی۔ شاہ ایران نے امریکی دباؤ اور دوستیوں کی وجہ سے امریکہ کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فوراً بعد اسے تسلیم کیا، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ ایران اس وقت پوری دنیا میں اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ انہی سوالات کے جواب کے لیے آپ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ امید ہے کہ آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کے جواب اس ویڈیو میں ملیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، ایرانی سرزمین پر بسنے والے یہودیوں کی تاریخ ہزاروں برس پرانی ہے۔ کئی مورخین کا خیال ہے کہ شاہ بابل نبوکد نظر، جسے بخت نصر کہا جاتا ہے، 598 قبل مسیح میں یروشلم فتح کیا تھا، جس کے بعد پہلی مرتبہ یہودی مذہب کے پیروکار ہجرت کر کے ایرانی سرزمین پر آباد ہوئے تھے۔ 539 قبل مسیح میں سائرس نے شاہ بابل کو شکست دی، جس کے بعد بابل میں قید یہودی آزاد ہوئے اور انہیں وطن واپس جانے کی اجازت بھی ملی، اور سائرس نے انہیں اپنی بادشاہت یعنی ایرانی سلطنت میں آزادانہ طور پر اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت بھی دی۔ سلطنت ایران کے بادشاہ سائرس اعظم کو یہودیوں کی مقدس کتاب میں بھی اچھے لفظوں میں یاد کیا گیا ہے۔ عہد نامہ قدیم میں سائرس کا تذکرہ موجود ہے، لہٰذا زمانہ قدیم سے لے کر انقلاب اسلامی ایران تک ایران میں اچھی خاصی تعداد میں یہودی آباد تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انقلاب اسلامی ایران سے پہلے ایران میں آباد یہودی مذہب کے پیروکاروں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ سن 1948 میں اپنے قیام کے ساتھ ہی ایران کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم ہوئے۔ ایران ترکی کے بعد دوسرا اسلامی ملک تھا جس نے یہودی ریاست کو تسلیم کیا۔ اس وقت ایران پر محمد رضا پہلوی کی بادشاہت تھی اور ایران مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑی یہودی کمیونٹی کا گھر تھا۔ اپنے قیام کے وقت اسرائیل اپنی ضرورت کا 40% تیل ایران سے درآمد کرتا تھا اور اس کے بدلے اسلحہ، ٹیکنالوجی اور زرعی مصنوعات فروخت کرتا تھا۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے شاہ ایران کی خفیہ پولیس ساواک کو تربیت دی تھی۔ سن 1979 میں ایرانی انقلاب میں شاہ ایران کا تختہ الٹ دیا گیا تو ڈرامائی طور پر دونوں ملکوں کے تعلقات ختم ہو گئے اور دونوں ملکوں میں تناؤ کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اسلامی انقلاب کے بعد ایران میں بسنے والے یہودیوں کی تعداد مسلسل کم ہوتی گئی اور ہزارہا یہودی اسرائیل اور دوسرے ممالک کی جانب ہجرت کر گئے۔ ایران کے سرکاری ذرائع کے مطابق اس وقت ایران میں آباد یہودیوں کی تعداد تقریباً 10,000 کے قریب ہے۔ اس وقت ایران میں آباد یہودی مذہبی اقلیت سے تعلق رکھنے والے شہریوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق یہودیوں کے آرتھوڈاکس فرقے سے ہے۔ ناظرین، اسرائیل نے اسلامی انقلاب کے بعد ایران کی اسلامی جمہوری ریاست کو تسلیم نہیں کیا۔ خمینی صاحب کے برسر اقتدار آنے کے بعد ایران نے اسرائیل کو بیت المقدس پر قابض غیر قانونی ریاست قرار دیا۔ سن 1980 میں فلسطین میں اسرائیل کے خلاف پہلی مسلح تنظیم اسلامک جہاد کا قیام عمل میں لایا گیا تو اس کے پیچھے بھی ایران تھا۔ ایران اور عراق کے درمیان سن 1980 سے لے کر 1988 تک جاری رہنے والی جنگ کے دوران اسرائیل نے صدام حکومت کے خلاف تہران کو 1,500 میزائل فراہم کیے تھے۔ سن 1982 میں جب اسرائیل نے پڑوسی ملک لبنان پر حملہ کر کے فلسطینی گروپس کے خلاف کارروائی کی تو اس دوران وہ دارالحکومت بیروت پر بھی مختصر وقت کے لیے قابض ہو گیا۔ اس کے بعد ایران کے پاسداران انقلاب نے لبنان میں حزب اللہ کے نام سے مسلح ملیشیا کو کھڑا کیا، جو ملک کے جنوبی علاقے میں
شیعہ آبادی کے مرکز سے اسرائیل کے خلاف کارروائیاں کرتے رہے۔ اسرائیل یہ الزام عائد کرتا ہے کہ حزب اللہ نے دیگر ملکوں میں بھی اس کے مفادات کے خلاف کارروائیاں کیں، جن میں سن 1992 میں ارجنٹائن میں اسرائیلی سفارت خانے پر بم حملے میں 29 افراد کی ہلاکت، جبکہ سن 1994 میں یہودی کمیونٹی سینٹر پر حملے میں 85 افراد کے مارے جانے کا واقعہ شامل ہے۔ ایران اور اسرائیل میں سن 2005 میں اس وقت کشیدگی بڑھ گئی جب صدارتی انتخاب میں تہران میں احمدی نژاد کی حکومت قائم ہوئی۔ احمدی نژاد نے متعدد موقع پر اسرائیل کے خاتمے کے بیانات دیے، جبکہ ہولوکاسٹ کو ایک وہم اور دھوکہ قرار دیا۔ اسی سال ایران نے اصفہان کے ایٹمی پلانٹ میں یورینیم کی افزودگی شروع کی۔ جب سن 2015 میں عالمی طاقتوں نے ایران کے ساتھ مذاکرات میں ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے معاہدہ کیا تو اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے اس کو تاریخی غلطی قرار دیا۔ سن 2018 میں جب اس وقت کے امریکی صدر نے ایران کے ساتھ معاہدے سے نکلنے کا اعلان کیا تو اسرائیلی وزیر اعظم نے سب سے پہلے اس کو خوش آئند کہا۔ امریکہ کے معاہدے سے نکلنے کے بعد ایران نے ایٹمی پلانٹ میں یورینیم کی افزودگی دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ باضابطہ طور پر شام کے ساتھ حالت جنگ میں رہنے والے اسرائیل نے دمشق میں جاری خانہ جنگی سے خود کو دور رکھا، جو سن 2011 میں شروع ہوئی تھی، لیکن سن 2013 کے بعد سے اسرائیل شام کے خلاف برسر پیکار ہے، جبکہ شامی صدر بشار الاسد کی حمایت میں ایران اور حزب اللہ کھل کر سامنے آئے۔ اس دوران اسرائیل شام میں حزب اللہ پر سینکڑوں حملے کر چکا ہے۔ اسی دوران اسرائیل نے اپنے پرانے حریف سعودی عرب سے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششیں کیں، جس کو ایران خطے میں ایک اہم مذہبی اور علاقائی حریف کے طور پر دیکھتا ہے۔ ستمبر 2020 میں سعودی عرب کے اتحادیوں متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے معاہدے پر دستخط کیے۔ امریکہ نے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان رابطے کی کوشش کی، لیکن غزہ جنگ کی وجہ سے یہ کوشش پٹری سے اتر گئی۔ کچھ عرصہ پہلے اسرائیل نے ایران پر بحری جہازوں پر حملوں کا الزام لگایا، جبکہ ایران نے اسرائیل پر ٹارگیٹڈ قتل اور نتنز میں یورینیم افزودگی کے پلانٹ کو سیبوٹیج کرنے کا الزام عائد کیا۔ ناظرین، ایران نے اسرائیل پر 2022 اور 23 میں پاسداران انقلاب کے سرکردہ ارکان سمیت شام میں ایرانیوں پر ٹارگٹ حملوں کا الزام لگایا تھا۔ 1 اپریل 2024 کو دمشق میں ایرانی سفارت خانے سے ملحقہ عمارت پر اسرائیلی فضائی حملے میں 1 درجن سے زائد افراد مارے گئے، جن میں پاسداران انقلاب کے 2 سینئر ارکان بھی شامل تھے۔ اس وقت امریکی صدر جو بائیڈن نے خبردار کیا تھا کہ ایران اسرائیل پر ایک بڑا حملہ کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ جو بائیڈن نے اسرائیل کے لیے اپنی آہنی حمایت کا اعادہ بھی کیا۔ 13 اپریل 2024 کو دمشق میں اپنے سفارت خانے پر غیر معمولی حملے کے 2 ہفتے کے بعد ایران نے اپنی سرزمین سے اسرائیل کی طرف سینکڑوں ڈرون داغے۔ اس وقت اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل کا فضائی دفاعی نظام فعال ہے اور وہ ایران سے براہ راست حملے کو راستے میں ہی روک دیں گے۔ ایران کا یہ ڈرون حملہ اتنا مؤثر ثابت نہ ہوا۔ اس پر ایران نے اسرائیل پر سینکڑوں میزائل داغے، جنہوں نے اسرائیل کے انتہائی مؤثر اور ہائی ٹیک آئرن ڈوم کو بے اثر کر کے اسرائیلی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچایا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب قریب تھا کہ اسرائیل کا انہدام ہو جاتا اور اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جاتا، لیکن امریکہ کی مداخلت اور ایران پر فضائی حملے کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔ اب پچھلے 2 ہفتے سے ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ٹینشن میں شدید اضافہ ہو چکا ہے۔ امریکہ بار بار ایران پر حملے کی دھمکیاں دے رہا ہے اور اسرائیل اور امریکی ایجنٹس ایرانی عوام میں گھس کر ایرانی معاشرے میں فساد برپا کر رہے ہیں۔ تاہم ایران نے حالیہ مظاہروں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور بڑے پیمانے پر ایران بھر میں فسادات برپا کرنے والے ایجنٹس اور سہولت کاروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایران کے ہمسایہ ممالک کی صورتحال کچھ یہ ہے
کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ اپنی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا ہے، اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے اس امر کا اظہار کیا ہے کہ پاکستانی عوام ایرانی عوام کے ساتھ اور پاکستانی حکومت ایرانی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوسری طرف بدذات افغانیوں نے اپنی نمک حرامی کا ثبوت دیتے ہوئے ایران کے اندر سٹار لنک انٹرنیٹ کی ڈیوائسز سمگل کرنے کی کوشش کی ہے، جسے ایرانی سیکیورٹی ایجنسیز نے ناکام بنا دیا ہے۔ ایران کی اندرونی صورتحال یہ ہے کہ ایرانی حکومت نے پچھلے 2 ہفتے سے زیادہ جاری حالیہ مظاہروں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور بڑے پیمانے پر ایران میں فساد برپا کرنے والے ایجنٹس اور سہولت کاروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کی اطلاعات کے مطابق اب تک 650 کے قریب اسرائیلی اور امریکی پشت پناہی سے لوگوں کو فسادات پر اکسانے والے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دراصل یہ CIA اور موساد کے ایجنٹس ہیں۔ دوسری طرف ایران نے بھی امریکی دھمکیوں کے جواب میں متعدد بار یہ بیانات جاری کیے ہیں کہ اگر اس دفعہ ایران پر جنگ مسلط کی گئی تو مغربی دنیا پچھلے سال کی 13 روزہ ایران اسرائیل جنگ کو بھول جائے گی، کیونکہ ایران نے اس 1 سال میں اپنی فوجی صلاحیت میں کئی گنا اضافہ کیا ہے، اور اس مرتبہ امریکی اور اسرائیلی اہداف پر مؤثر حملہ کر کے انہیں تباہ و برباد کیا جائے گا۔ ناظرین، ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔